اب میں گزارش کروں گا ایڈوکیٹ فیض سید صاحب سے. تو ان کا جو ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں وہ اہم ٹاپک ہے, جڑا ہوا ہے کہ مسلمز لو فار انڈیا اینڈ دیئر کنٹریبیوشن ٹو اے فری انڈیا, یہ ان کا عنوان ہے. جناب فیض سید صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہرحال میں سمجھتا ہوں آج صبح سے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, صبح 9 بجے سے, اور شاید کچھ لوگ اس سے بھی پہلے آ چکے تھے. تو میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, چونکہ اور 2 مقرر باقی آپ کے سامنے جو انشاءاللہ عزیز اپنے بہترین خیالات آپ کے سامنے رکھیں گے. چند باتیں بس میں آپ کے سامنے رکھوں گا, چونکہ ہندوستان سے محبت کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ویسے یہ عنوان کسی کے جواب میں ہم نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن بہت ساری بار ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں, کیا اسلام میں ملک سے محبت کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے, یا مسلمان جو ہے رہتے تو اس ملک میں ہیں اور گاتے کسی اور ملک کی ہے, ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے. پھر میڈیا کے اندر بھی کچھ فلمز وغیرہ نے ایسا ایک تصور دیا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو تو اس کو ایک ملک کا نام لینا پڑتا ہے, اس کے تعلق سے اس کی قسم کھانا پڑتا ہے, اس کی تعریف کرنا پڑتا ہے. تو ماسس میں لوگوں میں ایسا ایک تصور جاگیا کہ ارے ہاں شاید مسلمان نہیں کرتے اپنے ملک سے محبت. تو سب سے پہلے میں یہاں رکھتا ہوں کہ مسلمان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اس بنیاد پر کہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں, اور تقدیر پر ایمان ہم جب لاتے ہیں تو یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ملک میں ہمیں پسند کیا کہ ہمیں پیدا کرے. تقدیر پر چونکہ ہمارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں پیدا کیا. تو تقدیر پر ایمان کا یہ ایک حصہ ہوا کہ جب اس ملک میں ہم پیدا ہوئے تو ظاہر سی بات ہے ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کرنا پسند کیا ہمارے لیے, تو ہم یہاں پیدا ہوئے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں یاد رکھی. اور ایک مثال دوں گا اتنی تفصیلات یا قرآن و سنت کی دلیل کے مقابلے میں, کہ ایک کیڑا بھی جس بل میں پیدا ہوتا ہے اس کو اس سے محبت ہوتی ہے. اس کو سکھانا نہیں پڑتا ہے کہ اس بل سے محبت کرے. ایک کیڑا, چھوٹا سا جانور, چوہا, بلی بھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس ملک جس وطن میں رہتا ہے اس کو آٹومیٹیکلی اس سے محبت ہوتی ہے. یہ بالکل فطری چیز ہے. اور آپشنز بھی تھے, ایسا بھی نہیں ہے کہ اس ملک سے محبت مسلمانوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے, آپشنز بھی تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ 1947 میں کھلا آپشن تھا کہ جس کو اس ملک میں رہنا رہے, یا پارٹیشن کے وقت جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے چلا جائے. الحمدللہ جو مسلمان یہاں بچے, جو تب نہیں گئے تو اب سوال ہی نہیں ہوتا ہے. جو تب نہیں گئے اب سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے, ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں پسند کیا, ہمیں چوز کیا کہ ہم اس ملک میں پیدا ہو, یہ سب سے بڑی دلیل ہے, یاد رکھیے. دوسری چیز, جس ملک سے انسان محبت کرتا ہے وہیں اپنی عبادت گاہیں بناتا ہے. جس جگہ سے محبت نہیں کرتا, ٹیمپرری رہتا ہے, وہ اپنی عبادت گاہیں نہیں بناتا ہے کبھی. کوئی انسان اگر ٹیمپرری کسی جگہ رکتا ہے تو کیا اس تھوڑی دیر رکنے کے لیے وہ اپنی عبادت گاہ تیار کرے گا؟ مسلمان الحمدللہ اس ملک میں ہیں, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیاسی اعتبار سے پولیٹیکلی اسلام بعد میں آیا, لیکن ہم جانتے ہیں اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان میں آ چکا تھا. صحابہ کی خبریں جو یہاں موجود ہیں یہ اس کی دلیل ہے. تو بہرحال تو مسلمان تو تب سے یقیناً اس ملک کے اندر ہیں. تو مساجد تیار کی گئی, ہم اس میں عبادت کرتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ملک سے انسان محبت نہ کرے وہاں عبادت گاہیں قائم کرے اور اپنی نماز پڑھے اور یہ بھی سوچے کہ قبول بھی ہوتی ہے بول کر, ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کے دلیل ہے. مسلمانوں کے قبرستان اور ان کے نیک لوگ, چاہے صحابہ کی جو خبریں تاریخی حوالے کی, صحابہ کی خبریں ہندوستان کے اندر تابعین کی ہے, تبع تابعین کی, اور اس کے بعد بہت ساری. تو ظاہر سی بات ہے انسان ایسے ملک میں مدفون نہیں کرتا اپنے آپ کو. اس کی اگر دلیل چاہیے تو برٹش دور کے اندر جو برٹش یہاں بڑے بڑے لوگ رہے ان کی خبریں آپ کو نہیں ملیں گی انڈیا کے اندر. جب وہ انتقال کر گئے تو اپنے ملک لے کے جایا گیا ان کو اٹھا کر. تو مسلمان اس ملک میں مدفون ہے, دفن ہوتا ہے, یہ اس کی دلیل ہے اس ملک سے محبت اس کی, کہ جہاں پیدا ہوا وہیں دفن ہونا وہ پسند کرتا ہے, یاد رکھیے. تو یہ مسلمان کی خبریں اس چیز کی دلیل ہے کہ مسلمان اس ملک سے محبت کرتا ہے, اور اشد محبت کرتا ہے. محبت کس کو کہتے ہیں؟ عام زبان میں کہتے تو وفاداری ہو, دفاع کے لیے انسان کھڑا ہو ضرورت پڑنے پر. یہ تمام چیزیں آپ کو یاد رکھیے تاریخ میں ملیں گی. اگر ہم برٹش کا دور دیکھیں یا کولونیزم کو دیکھیں, چاہے فرینچ ہو یا ڈچ ہو یا برٹش جس نے ایک بہت بڑے حصے پہ حکومت کی ہندوستان کے, یا پھر گریٹر انڈیا جس کو کہیں گے بر صغیر جو تھا. تو بہرحال اگر ہم اس کی ہم تاریخ پڑھیں تو برٹشز جب یہاں آئے تو یہاں کے ریسورسز انہوں نے لیے
اور اپنے ملک لے گئے، چونکہ ان کو اس ملک سے محبت نہیں تھی. یہاں کے ریسورسز، کچا مال یہاں سے لے جایا جاتا، وہاں پروڈکٹ بنتا اس کا، اور پھر وہ یہاں بھی بکتا اور دنیا کے اور دوسرے علاقوں میں بکتا تھا. ٹھیک، تو وہ جب یہاں رہے، لیکن یہاں کی ساری اکنامی، سارا چیزہ، مال، دولت، پیسہ، اور میں سمجھتا ہوں جاتے جاتے وہ سب کچھ لے گئے. یہ بالکل تاریخی بات ہے، ہسٹوریکل ہے، کو میں قصے کہانی نہیں سنا رہا ہوں. مسلمان کی اس ملک سے محبت دیکھیے، وہ چاہے دنیا کی کسی علاقے سے یہاں آیا ہو. آپ کو ہسٹوریکل ریکارڈ بتائیے کہ مسلمان جس علاقے سے آئے ہو، یہاں سے انہوں نے وہ چیز اپنے ملک لے کے اور وہاں اس کو ڈیولپ کیا اور اس ملک کو برباد کیا. جب یہاں آئے پورے ارادے اور عزم کے ساتھ آئے، اسی ملک میں رہے، اسی ملک کو ڈیولپ کیا، اور تمام چیزیں جو اتنی الحمدللہ ہندوستان کے اندر، چاہے قلعوں کے شکلوں میں ہوں، یا لال قلعہ جس پر ترنگا لہرایا جاتا ہے، چاہے وہ 15 اگست کا معاملہ ہو، 26 جنوری کا معاملہ ہو، انڈیپینڈنس ڈے ہو، تو یہ اس کی ایک دلیل یاد رکھیے قلعوں کا موجود ہونا. اسی طرح تاج محل جس کے تعلق سے کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے، اس کا یہاں وجود میں ہونا، یہ تمام چیزیں اس چیز کی دلیل ہے. یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے بڑی محبت ہے. اور انڈیا گیٹ کے تعلق سے آپ نیٹ پہ تھوڑا دیکھ لیں، انڈیا گیٹ کے تعلق سے یہ طے ہوا تھا کہ اس کے اوپر جو لوگ شہید ہوئے ملک کے لیے یا جنہوں نے قربانیاں دی، ان کے نام لکھے جائے. تو 82,000 نام طے ہوا کہ اس پہ لکھے جائیں گے، لیکن پورے نہیں لکھے جا سکے. اسٹونس 14,000 سم تھنگ نام اس پہ لکھے گئے، باقی چھوڑ دیے گئے. تو ایک ویب سائٹ کے اوپر باقی نام اب ڈالے گئے کہ اس پہ چلا دیے گئے کہ لوگ دیکھ لیں کون کون تھے جن کے ڈالے جانے والے تھے. اس میں نے جب سرچ کیا تو خالی عبداللہ ڈالے تو 4,000 عبداللہ تھے اس کے اندر. مطلب اور بھی دوسرے نام ہوں گے، لیکن صرف عبداللہ نامی 4,000 لوگ تھے اس کے اندر. تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں یاد رکھی. 4,000 اور بھی نام ہوں گے کتنے، لیکن میں صرف عبداللہ ایک جنرل نیم ہے، 4,000 آ گئے اس کے. اتنے لوگ عبداللہ تھے جو شہید ہوئے. تو بہرحال اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس وطن عزیز کے لیے مسلمانوں نے جب ضرورت پڑی خون دیا، ہر قسم کی قربانی دی. اور ہندوستان کی آزادی کے لیے جو سب سے پہلے آواز اٹھی یاد رکھی وہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی تھی. اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ملک اب غلام ہو چکا ہے، اس کو آزاد کرنا ہم پر واجب اور فرض ہے. اور فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا ہم پر واجب اور فرض ہے. اور انہوں نے جو فتویٰ دیا تھا یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے جہاد واجب ہے کہ ہم ان سے لڑیں، ان کے ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی. یاد رکھی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی اس کی بہرحال ایک بہترین بہرحال دلیل ہے. بہت ساری باتیں یاد رکھی، لیکن نوجوانوں سے اپنی بات کو بہرحال ختم کرنے سے پہلے یہ ایک اپیل کروں گا میں یاد رکھی کہ سب سے پہلے تو اپنی تاریخ کو ہم جانیں، اپنی ہسٹری کو ہم پہچانیں. یاد رکھی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ایسا رام پنیانی جی نے جو ایک بات کہی تھی، وہ کبھی ہم سے اگر سوال کرے کہ آپ ملک سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ایکچولی آئس برگ کا ایک ٹپ ہے. سمندر میں ہوتا ہے نا جو ہے برف ہوتی ہے تو اس کا ایک نوک ہوتی ہے لیکن اندر پہاڑ جیسا ہوتا ہے. یہ ٹپ ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں پورے آئس برگ کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے. کسی بھی عام انسان سے اچانک پکڑ کے پوچھیے آپ نے والد سے محبت کرتے، والدہ سے کرتے، پزل ہو جائیں گا وہ اچانک کیوں پوچھا جا رہا ہے مجھ سے سوال، کوشچن ہی کیوں کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہے. تو یاد رکھیے یہ سوال ہی غلط ہے کسی سے پوچھنا جو اس ملک میں رہتا ہے، سب کچھ یہاں کے لیے کرتا ہے. دوسرا، مسلمانوں نے آج کیا اس ملک کو دیا. الحمدللہ مسلمان غریب ہو امیر ہو مختلف دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں، کماتے ہیں اور لا کر جو ہے ظاہر سی بات ہے فارن کرنسی انڈیا میں لاتے ہیں. انڈین گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس ملک کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. سائنس ٹیکنالوجی کے اندر مسلمان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں بہت تفصیلات میں میرے کو جانے کی ضرورت نہیں. APJ عبدالکلام اس کی ایک مثال ہے. اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ایسی یاد رکھیے جو تاریخ کے اندر آپ کو ملیں گی. مسلمانوں کا کنٹریبیوشن چاہے وہ آزادی کے اندر ٹیپو سلطان سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد بہت ساری اور بھی چیزیں یاد رکھیے. تو مسلمانوں نے اس ملک کے لیے بہت سارا کنٹریبیوشن کیا ہے. نوجوانوں کو، نئی نسل کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی ہسٹری اور تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ تھوڑی سی لالچ دے کر یا بہکا کر یا اسلام کا، دین کا مس انٹرپریٹ کر کے آپ کو شارٹ کٹس دکھانا چاہتے ہیں، کم چھوٹا راستہ اپنا کے سیدھا جنت میں جانے کا، تھوڑا سی غور اور فکر کی ضرورت ہے. اور مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ نوجوانوں سے اس دین پر یا لوگوں سے اس دین پر چل کر زندگی گزارنا مشکل ہے، لیکن اس دین کے نام پر مرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مطلب اس دین پر جو زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام پیش کرتا ہے اس پر تو عمل نہیں ہوتا ہے، لیکن کوئی کہا اس کے لیے اگر مر جاؤ تو یہ، تو اس کے لیے ہم ریڈی ہے. یہ بہت تعجب اور امیزنگ بات ہے یاد رکھیے. تو لہٰذا بہت سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یوتھس کو خاص طور سے، پیرنٹس کو، ان کے والدین کو اپنے یوتھس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. علماء سے یوتھس کو، نوجوانوں کو رابطہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. صحیح اور غلط کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاد اور فساد کا ڈفرینسیشن آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ رحم کرے کہیں ہم ایک چیز کہہ رہے ہیں اور دوسرا نہ اس کے بدلے
فیصلے کر دے. یہ بڑی اہم چیزیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھی, اہم سمجھی کہ بہرحال آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو اس ملک میں امن و امان کے ساتھ رہنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام لوگوں کو جو ہے کتاب و سنت کا ہمارے لیے آسان کریں. ہم تمام کو دین اسلام کی دعوت اپنے جو برادران وطن تک جو صحیح میسج ہے پہنچانے کی توفیق دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.